20 دسمبر کی رات ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علم و حکمت سے بھرپور ملفوظات ارشاد فرمائے۔ عاشقان رسول کو ہفتہ وار رسالہ فیضان ایام پڑھنے یا سننے کی ترغیب۔ شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 16 دسمبر کو اورنگی ٹاؤن کے گراؤنڈ میں سنت و بھرا اجتماع، رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری سمیت کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ نگرانی شورا نے سنت و بھرا بیان کیا، شرکاء کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈاکٹر اسلم کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 20 دسمبر 2025 کی رات ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا احوال، جس میں مختلف شہروں سے عاشقان رسول، طلباء و اساتذہ کرام اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوئی۔ پیر کامل، سنتوں کے عامل، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرمائے۔ اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی ذیلی حلقے ہیں، میرے خیال ہے لاکھ سے سوا ہوں تو تعجب نہیں ہے، لاکھ سے بڑھ کر ہوں تو ہر ذیلی حلقے میں کم از کم ایک مدرسۃ المدینہ بالغان ہو، بلکہ جتنی مسجدیں ہیں اللہ کرے کہ ہر مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان، کروڑوں مسلمان ایسے کہ جن کو قرآن کریم سیکھنے کی حاجت ہے تو وہ اس میں شامل ہو جائیں، اور اس طرح اسلامی بہنوں کے بھی گھر گھر مدرسۃ المدینہ بالغات اللہ کرے شروع ہو جائیں۔ ان کو بھی بہت ضرورت ہے قرآن کریم سیکھنے کی۔ ہم مطلب لاکھ پڑھے لکھے ہو جائیں، یہ ڈگری کر لیں وہ ڈگری کر لیں، قرآن ہی نہ پڑھے ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، لوگ بولتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے، لیکن میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ کیا پڑھا لکھا ہے، تو قرآن بھی نہیں آتا اس کو۔ پڑھا لکھا تو وہ ہے کہ جس کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے، سبحان اللہ، لیکن عرف میں اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں، بولنے میں حرج نہیں ہے۔ میں اسے چوٹ کرتا ہوں کہ بھائی قرآن سیکھو، قیامت کے دن آپ کو یہ ڈگری، ڈاکٹریٹ تو فلاں تو انجینئر، یہ ڈگریاں نہیں بچائیں گی، قرآن کریم بچائے گا، قرآن کریم آپ کی شفاعت کرے گا، قرآن کریم کا پڑھنا یہ آپ کو بچائے گا۔ انگلش کا ایک ایک حرف پڑھنے کے فضائل آپ نے پڑھے ہوں گے، میں نے نہیں پڑھے، لیکن قرآن کریم بچہ جانتا ہے، مبالغہ کروں تو کہ ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ہے میرا قرآن، میرے رب کا کلام، تو یار اس کو بھی تو سیکھو نا۔ ضرورتاً ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم لی آپ نے، لیکن یہ بھی تو سیکھو نا یار، قبر میں قرآن کام آئے گا نا، آخرت میں قرآن کام آئے گا، اس کو اولویت دینی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ اس کے لیے ہماری کوئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بدقسمتی سے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عاشقان رسول کے دلوں میں اسلاف کی محبت کو تازہ کرنے اور ان کی سیرت کے ساتھ ساتھ دینی خدمات کو باور کروانے کے لیے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں 20 دسمبر 2025 کی رات ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کو رسالہ فیضان ایام پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی، جس پر پڑھنے یا سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا گیا۔ جبکہ گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی وہ تھا قوت القلوب سے 57 مدنی پھول قسط 1، جسے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے پڑھا یا سنا۔ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے عطار۔ نیا کام بدھ سے شروع کیا جائے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی اور وہ مکمل نہ ہوا ہو۔ اس فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور بعض علماء سبق کی شروعات بدھ سے کرتے تھے۔
یا اللہ پاک جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ فیضان ایام پڑھ یا سن لے اسے برکت والے دنوں کے صدقے اپنے پیاروں میں شامل فرما اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آشیان سٹی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کے لیے ذمہ داران کے اجتماعات اور ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران رکن شورا عبدالمبین اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے 3 دن کے اجتماع کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا. مزید جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سرزمین بنگلہ دیش پر 24، 25 اور 26 دسمبر 2025 کو آشیان سٹی ڈھاکہ میں ہونے والے 3 دن کے عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریوں اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی مناسبت سے بنگلہ دیش کے مختلف شہروں کے ذمہ داران کے لیے سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں شریک اسلامی بھائیوں کے درمیان رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے آشیان سٹی ڈھاکہ میں ہونے والے 3 دن کے اجتماع کی دعوت دی اور خود بھی شرکت کرنے اور دیگر عاشقان رسول کو بھرپور انداز میں شرکت کروانے سمیت قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن بھی دیا. چلو جائے چلو جائے 3 دনের اجتماع چلو جائے 3 دনের اجتماع. ادھر بنگلہ دیش کے شہروں برہمن باڑیا، فینی، رنگا ماٹھی اور نواخالی میں ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی ہوئے. مبلغین دعوت اسلامی نے 3 دن کے اجتماع میں شرکت کی، دعوت دی، جس پر کئی عاشقان رسول نے شرکت کی نیتیں کرتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ اجتماع میں جانے کے لیے اپنے ٹکٹس بھی کروانے کی سعادت پائی. جبکہ جہلم پنجاب پاکستان سے رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع کے حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا. بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری. دعوت اسلامی جو کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا 3 دن کا عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع 24، 25، 26 دسمبر بدھ جمعرات جمعہ آشیان سٹی بلاک سی ایئرپورٹ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے جا رہا ہے. آپ تمام عاشقان رسول کو اس عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کرتا ہوں. خود بھی آئیے اور اپنے دوست احباب کو دعوت دے کر ان کو بھی اپنے ساتھ لیتے چلے آئیے. مدنی چینل کے ناظرین، 24، 25 اور 26 دسمبر 2025 کو آشیان سٹی ڈھاکہ میں ہونے والا سنتوں بھرا اجتماع انشاء اللہ الکریم بنگلہ مدنی چینل سمیت دعوت اسلامی کے بنگلہ سوشل پیجز پر بھی دکھایا جائے گا. اور سنتوں بھرے اجتماع میں دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری بھی سنتوں بھرا بیان کریں گے. شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 16 دسمبر کو اورنگی ٹاؤن میں قائم جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ سے متصل گراؤنڈ میں سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری سمیت کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی. دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت 16 دسمبر کو کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قائم جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ سے متصل گراؤنڈ میں سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری، نگران ڈویژن مشاورت کراچی ایسٹ اور کراچی ویسٹ، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت، نگران تحصیل مشاورت، نگران ٹاؤن مشاورت اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اپنے سنتوں بھرے بیان میں زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے موت سے قبل آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا. ان کا کہنا تھا کہ دین کا مبلغ کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اور ہر جگہ نیکی کی دعوت عام کرتا ہے. ذمہ داریاں تو بدلتی رہتی ہیں، لہٰذا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دعوت برکاتہم العالیہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور نیکی کے کاموں میں حصہ لیں. سب سے سینئر کو دعوت اسلامی میں وہ ایکٹیو ہیں، ان سے زیادہ کو ایکٹیو ہو تو میرے سامنے ہیں، جن کا صبح دوپہر شام رات کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ساری مطلب ہے ہی ایک ہی کام، دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی، نیکی کی دعوت، سنیت کا کام، مسلک اعلی حضرت کی خدمت، اور کوئی ہے ہی نہیں. تو جب ہمارا رول ماڈل کون؟ دعوت اسلامی، امیر سنت، ہم سب کے رول ماڈل امیر علیہ سنت ہے.
جب وہاں بریک نہیں لگ رہا تو پھر اپنی گاڑی کو بریک کیوں لگ جائے گا؟ خوشی غمی اونچ نیچ زندگی میں کس کے ساتھ نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیں امیل سنت کو مدنی مذاکروں میں آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں گے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. حالانکہ یوں سمجھیے کہ جب آپ آ کر بیٹھے ہیں اور آپ مدنی مذاکرے میں جب ان کو لائیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے 5 منٹ پہلے ہم پیچھے کمرے میں بیٹھے ہیں اور بڑی ہی پریشانی والی کیفیت میں بیٹھے ہیں اور آپ اٹھیں گے یار مدنی مذاکرے میں جانا بعد میں بات کریں گے. اب جیسے ہی مدنی مذاکرے میں آ کر بیٹھے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، کوئی بول نہیں سکتا کہ 10 منٹ پہلے بڑی غمزدہ اور بڑی پریشان والی کیفیت تھی. یہ قیادت ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں. ہم یہ دیکھیں گے یار جب میں کیوں پیچھے ہٹاؤں، میں کیوں آگے نہیں کام کر سکتا، میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا، چلو پھر جہاں تک میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں. اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے دینی کاموں کو بڑھانے سے متعلق سوالات کیے، جس پر نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے رہنمائی کی. اس کے بعد دعا و صلاۃ والسلام کا سلسلہ ہوا، جس کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول نے نگران شورا سے ملاقات بھی کی. شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت اورنگے ٹاؤن میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں لگے رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں. اس طریقے سے اگر پروگرام ہوتا رہا تو انشاءاللہ وہ اسلام بھائی جو ماحول سے بکھرے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ماحول کے سانہ بسانہ چلتے رہیں گے. بہت خوشی ہوئی ہے، اس طرح کی پروگرام ہونی چاہیے. تمام پرانے نئے اسلامی بھائی آپس میں ملاقات کر رہے ہیں. حاجی صاحب کی بھی زیارت ہو گئی، ملاقات بھی ہو گئی. فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 11 دسمبر کو شعبہ ہفتہ وار اجتماع کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں ہفتہ وار اجتماع کو مضبوط بنانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اہداف دیے. پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 11 دسمبر 2025 کو شعبہ ہفتہ وار اجتماع کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں فیصل آباد سٹی اور چنیور ڈسٹرکٹ کے ہفتہ وار اجتماع کے ذمہ داران نے شرکت کی. مدنی مشورے میں ہفتہ وار اجتماع کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع کی خطبہ پابندی کرنے اور دیگر کو بھی اس میں لے کر آنے کی ترغیب دلائی. آخر میں حاجی محمد شاہد اتاری نے دعا کروائی اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی. گزشتہ دنوں اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے FGRF نے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے سمیت بچوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے کیکس بنانے کا سلسلہ کیا، جس سے فلسطینی عاشقان رسول اور ان کے بچوں میں تقسیم کیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں غزہ فلسطین کے مقیم عاشقان رسول کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی جانب سے کھانا پکانے کے. مسلمانوں کی خبر گیری اور خیر خواہی کرتے ہوئے پکائے گئے کھانے کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. Inside the tents of Gaza, thousands and thousands of families are living under very hard conditions and struggling every day inside their tents. The hunger is even harsher and harsher. We are preparing these hundreds and hundreds of meals to ease their pain, to bring them not just food, but to bring them comfort and dignity after all the pain they live. Barakallah every donor who made it possible. And thank you to everyone who was part of this great effort. Jazakumullah. جبکہ FGRF کے تحت پکائے گئے کھانے کو فلسطینی عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا، جس پر دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے مقامی عاشقان رسول نے اس فلاحی کام کو سراہا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. ادھر دکھیاری امت کی خیر خواہی و فلسطینی عاشقان رسول اور ان کے بچوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے FGRF نے غزہ میں ہی کیکس بنانے کا اہتمام کیا. اس فلاحی کام پر FGRF کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عاشقان رسول نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازا. مدنی چینل کے ناظرین، وقتاً فوقتاً عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF دکھیاری امت کی خیر خواہی و امدادی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے غزہ فلسطین سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر اشیاء ضروریہ کی تقسیم کرتا ہے. لہٰذا آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت و فلاحی کاموں میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر پائیے. مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، 21 دسمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام
सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम।